محترم امیر مقامی، معاون امیر مقامی اور بھائی الیاس صاحب، بھائی عبدالحفیظ صاحب اور اس اجلاس میں شریک تمام بھائی اور بہنوں، دن بدن ہمارے پروگراموں میں بڑا نکھار آ رہا ہے اور افراد کی ہمہ جہتی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک تو پاور ہاؤس ہونا ہی چاہیے جس میں پورے 60 ڈویژن کے لوگ شریک رہیں، اور یہ جو پاور ہاؤس انرجی جنریٹ کر رہا ہے اس سے استفادہ کریں۔ اس کے علاوہ ہر ڈویژن کے لوگوں کو اختیار ہے، رہے گا کہ وہ اپنے طور پر اپنے محلے میں، اسٹریٹ میں سہولت کے لحاظ سے جب وقت ملے پروگرام کر لیں، لیکن اب فی الوقت یہ جو پاور ہاؤس ہے اس کو منقطع نہ کیجیے، چاہے اوقات بدل دیں، مگر ایک پاور ہاؤس آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے باوجود ہمارے کام اس پاور ہاؤس سے جڑنے کی وجہ سے بہت اچھے انداز سے انجام پا رہے ہیں۔ تو اپنے تمام ساتھیوں سے کہیے کہ اپنے طور پر فیصلے نہ کریں کہ ہم اپنی جگہ کر لے رہے ہیں، آپ پاس نہیں آتے۔ تو یہ بات ایسی ہی ہوئی کہ ہمارے پاس نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب، نہ مشورہ ہے، نہ شورا۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہوئی، دل چاہے آ گئے، دل نہ چاہے نہ آئے۔ امیر کا حکم جب تک ہے یہاں آؤ، آنا ہے، اجازت ہے تو جانا ہے۔ لیکن میرے اپنے خیال میں ہمارے جو 60 ڈویژن ہیں، ان 60 ڈویژن کا دن کچھ بھی ہو، وقت کچھ بھی ہو، ایک پاور ہاؤس جیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر ٹرانسفارمر 7 جگہ لگا لو۔ یہ ٹرانسفارمر میں قوت آئے گی پاور ہاؤس سے، پاور ہاؤس کو کمزور نہ کیجیے۔ آج کتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے بزرگوں نے، ساتھیوں نے پیش کی، اللہ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ اب چونکہ ہم لوگ تحریک اسلامی کے لوگ ہیں، ہماری نمایاں خوبی یہ ہے، ہندوستان میں جتنے دینی کام کرنے والے ہیں ان کے پیش نظر اپنی اصلاح، امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت و اصلاح، یہ ابھر کر نمایاں رہی ہے اور آج تک ہے۔ صرف واحد آپ ہیں جو اس نمایاں خوبی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ پورے دنیا کے انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم، اسود اور احمر، کالے گورے کے لیے قرآن مجید ہدایت کی کتاب لائے ہیں۔ جو فائدہ اٹھائے وہ کامیاب ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ ناکام ہے۔ اور
آج جس صورت کو آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر ابھرتا ہوا یہی پہلو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا ارسلنا کا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، مجھے اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمارا ڈائیورشن انسان کے بجائے میں، میرا گھر، امت مسلمہ اگر قرار پائے تو یہ صورت سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بولیں، ہمارے گھر والوں کو بولیں، خاندان قبیلوں کو بولیں، تو انہوں نے وہ کہیں گے جواب اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پھر آپ کیا کرو بولتے ہیں؟ الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کو نہیں بلکہ 5 وقت تھا، حج کو بھی جا رہے ہیں، عمرے کو بھی جا رہے ہیں، پھر کیا ہے جی؟ اور اللہ کا کرم ہے آج تک ایک لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں نہیں گیا۔ قاضی کو بلا کے شادی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی مسجد جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا رہے ہیں، پھر کیا؟ اس کو آپ قرآن کو اس حیثیت سے پڑھا کیجئے، یہ آپ پر نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو ملا ہے تاکہ انسان سے بچائیں، کل آپ کو رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ جب تک یہ پہلو نہ آئے گا آپ مذہب کہلائیں گے، مشن نہیں۔ آپ ایک بہترین متقی پرہیزگار شخصیت ہوں گے، ایک اچھی نیک لوگوں کی جمعیت ہوگی، مومنٹ نہیں۔ قرآن مومنٹ ہے، اسلام مومنٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنٹم پیدا کرنے والے آخری رسول ہیں۔ اس سے پہلے کسی کو حکم نہیں تھا کہ خود سدھر کر دوسروں کو سدھاریں۔ یہ واحد آخری رسول ختم المرسلین خاتم النبین ہونے کی وجہ سے، قرآن آخری کتاب ہونے کی وجہ سے، حضور آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز صرف آپ کو ملا ہے۔ جو کام پیغمبر نے انجام دیا اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی احسانی کیفیت، اپنے مقام اور منصب کے لحاظ سے، آپ کا مقام اور منصب نبی کی امت ہے اور دین کے دائی ہیں۔ آپ اس حیثیت کو سامنے رکھیے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے وصی ہیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے اور اللہ کی کتاب نے آپ کو نبی کے بعد یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم بہترین امت ہو اور میں تم کو انسانوں کے لیے دنیا میں زندہ رکھا ہوں، بھیجا ہوں۔ تو ہمارا جو ان آیات کو پڑھتے ہوئے رخ جس طرف ڈائیورشن دینا ہے وہ ہے میں اللہ کے دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے ایک بڑی بھاری ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہوں، شہداء علی الناس کی، اور یہ فریضہ مجھے انجام دینا ہے۔ اب میرے سامنے تلنگانے کے
اتنے کروڑ لوگ ہیں، گلشن کالونی کے، اویو کالونی کے، جے ہند کالونی کے، اتنے لوگ ہیں جس میں چند لاکھ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کو قبول کر کر یہ یقین اپنے دل میں رکھا ہے، یا ایھا الانسان کادحا الی ربک کدحا فملاقی، تو ہم ان انسانوں میں سے ہیں جن کو یقین ہے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور شیخ پیٹ کی جماعت کے یہ 40 نیک خدا ترس فرشتہ صفت انسانوں کو حکم ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ پورے شیخ پیٹ کے جتنے انسان ہیں ان کو بتائیں، اے میرے شیخ پیٹ کے بھائیوں، انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، آہستہ آہستہ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ کے قدم جا رہے ہیں، زندگی جس طرف جا رہی ہے وہ ہے رب سے ملاقات۔ دیکھو ہم نے رب سے ملاقات کو یقینی بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہی خواہش ہے کہ آپ بھی رب سے ملاقات کو یقینی بناتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہوں ظنا ان لن یحورا، کہ ہمیں تو ملاقات کرنی ہی نہیں ہے، جو زندگی ہے بس یہی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو پھر دیکھیے جو کچھ آپ کی زندگی میں آپ محسوس کر رہے ہیں، بے کلی، بے چینی، اضطراب، اور جو کچھ کیریکٹر میں محسوس کر رہے ہیں، کیا کیریکٹر لیس زندگی، یہ آ نہیں سکتی جب تک کہ یہ یقین کامل نہ ہو۔ آپ کو رب سے ملاقات کرنی ہے اور رب کے پاس جا کر حساب کتاب سے فیس کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ روش اختیار کی، یکفرون یکذبون، آخرت نہیں آئے گی، مرنا ختم ہو جانا ہے، کافر ہو گئے، تو پھر آپ کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کی کتاب کہتی ہے تمہیں دردناک عذاب کی چتونی اس طرح دو کہ رب سخت ناراض ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم کو دردناک عذاب ہے، اور اس کی بشارت کے طور پر بات کی جا رہی ہے۔ آج ہماری بات نہیں سمجھ رہے تو کل سمجھو گے، مگر کل سمجھنے سے کیا فائدہ۔ اور جو لوگ اس یقینی کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو کتنی اچھی ہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یہ خوشخبری ان کے لیے، نہ ختم ہونے والا عذاب تمہارے لیے ہے، حالانکہ عذاب ہے، اس کی کوئی بشارت نہیں ہے، مگر اللہ سخت ناراض ہو کر تم سے اس طرح کی بات کر رہا ہے تاکہ اب تو سمجھو۔ اب آپ سوچئے میں کتنا اچھی تجویز سے پڑھوں، عمدہ خرد سے پڑھوں، لہن داود میں پڑھوں، صرف و نحو کا خیال کروں، پورے شان نزول کو سامنے رکھوں، پورے مفسرین کے ترجمے پڑھوں، اور پورے اہتمام سے، تجویز سے، خرد سے، لہن داود سے، پورے فن لغت سے واقف ہو کر یہ نہ سمجھوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کے عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے؟
کتنا اچھا تم نے قرآن پڑھا، کیا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ تم کو میں مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے بھیجا تھا۔ اب انسان کو سامنے رکھ کر سورہ انشقاق پڑھیے۔ اے انسانوں، ذرا سورۃ الملک 29 پارے کے لحاظ سے بتایا گیا، دیکھو آسمان کو، دیکھو ایک وقت نہیں، پھر دیکھو، بس نہیں پھر دیکھو، بار بار دیکھو، کہیں رکھنا، کہیں دراڑ نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مگر کل ایک دن آئے گا اذا السماء انشقت، اور دیکھو ذرا زمین کو دیکھو، یہ گولائی لیے ہوئے ہے، اس میں سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں۔ ذرا اس آیت کو بھی پڑھو، کل وِإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو پھیلا کر سفید میدے کے آٹے کی طرح، روٹی کی طرح کر دیا جائے، نہ کوئی جھاڑ ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ٹبا ہوگا، نہ ٹیلا ہوگا، نہ سمندر ہوگا، پورے انسان ایک ساتھ اللہ کے سامنے نظر آئیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ آسمان کو جو حکم ہوگا، وَزِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، پھٹ جائے وہ فوراً تعمیل کرے گا، سرتابی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ زمین کو پھیلایا جائے گا تو وہ بھی سرتابی نہیں کرے گی، وہ مسلم فرمانبردار ہے، وہ بھی پھیل جائے گی، اور اپنے اندر کے جتنے خزانے ہیں اور جتنے مرنے والے لوگ، ان کے جتنے بھی سیل ہیں، ٹیشوز ہیں، مالیکیولز ہیں، سب جڑ کر اپنی وہی شکل میں، جس شکل میں، جس مالیکیول کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے، خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ آسمان سے رزلٹ آؤٹ ہوگا، جیسے ہوائی جہاز سے اگر کوئی پامفلٹ چھوڑ دیں تو کیا گرا ہے کہہ کر لوگ ان کاغذ کے پرزوں کو لینا چاہتے ہیں، تو وہ ایسا سسٹم ہوگا، آسمان سے نام عمل چھوڑ دیے جائیں گے، تو جو شخص آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا، وہ نام عمل کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور جس نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا وہ ناکامی کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل مل گیا، حساب یسیرا، وہ خود اس بات کی علامت ہوگی کہ تم کامیاب ہو گئے، خوشیاں مناؤ۔ آدمی کی فطرت ہے فوراً خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہوئے کہا، لو میں تو کامیاب ہو گیا، اور مجھے یقین تھا مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل آ گیا یا فرشتوں کے ذریعے سے پکڑا دیا گیا، وہ فوراً کہے گا یدوس بورا، موت موت، کہا کہ آج کوئی موت کا سوال ہی نہیں۔ ذلّیں اللہ یہورا، سمجھتا تھا کہ مجھے تو پلٹنا ہی ہے۔ کیسا پلٹنا نہیں ہے جناب؟ بلا انا ربہ کان بصیرا، تمہارا رب تمہارے کو گہرائی سے واش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ فوراً کہا گیا لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ،
انسان پر ایک دور کے بعد دوسرا دور آ رہا ہے. سوچو کیسے رب کی طرف ملاقات کے لیے بڑھ رہے ہیں. کچھ نہیں تھے، ماں کے پیٹ سے آئے، تھالی بن لیتے تھے، پیمپر، چڈی پہنے، پھر چڈی سے پیجامہ پہنے، پتلون پہنے، جوان ہوئے، ادھڑ ہوئے، کبھی جوانی میں واپس ہو گئے اور کبھی آخری درجے کے ارذل عمر میں پہنچ کر بڈھے بن گئے. پوری عقل شعور سب ختم ہو گیا، نہ کپڑوں کا خیال، نہ اپنا خیال، کہاں بیٹھے خیال، بے خیالی کی زندگی. کیا یہ نہیں بتا رہی؟ بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھڑپن، بڑھاپا، زندگی، پھر موت. اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دیکھو ذرا شفق کو دیکھو، شفق کے بعد رات میں کتنا فرق فاصلہ ہے. ڈوبتے ہوئے سورج کی لالی، پھر رات کا کالا پنا. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بھری جوانی، اس کے بعد موت. رات کیسا سمیٹ لیتی ہے، ایسا ہی موت سب کو سمیٹ رہی ہے. بتدریج تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جا رہے ہو. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے عالم ناسوت دنیا میں آئے، دنیا سے برزخ میں گئے، اور برزخ سے عالم حشر میں ہوں گے، اور عالم حشر کے بعد یا تو جنت ہوگی یا دوزخ. اگر دوزخ کا فیصلہ ہوا اس لیے کہ تم آخرت پر ایمان نہ رکھ کر کافروں میں شامل ہو گئے تھے، تو تمہارے لیے دوزخ ہے، اور اللہ اتنا سب انتظام کیا تم اسے سنبھلے نہیں، لہذا تمہارے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری پیغمبر سنا رہے، کتاب سنا رہی. اور جنہوں نے ذمہ دارانہ حیثیت سے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آئیے ہم شیخ پیٹ کی جماعت میں ہیں. اب یہ 40 اچھے بہترین شخصیتوں کا، اور پھر ہمارے اطراف 100-200 اچھے لوگوں کا سرکل ہے. یہ 400-500 جو امت مسلمہ کے افراد ہیں، پورے شیخ پیٹ کے ایک ایک آدمی کو جو سمجھتے ہیں، اللہ انا ظلن یہورا، کہ ہم کو مرنے کے بعد رب سے ملاقات کرنی ہی نہیں ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے. انہیں محبت سے، پیار سے، دل سوزی سے سمجھانا ہے، نہیں نانا، نہیں بابا، نہیں راجا، یہ زندگی کے بعد نہ ختم ہونے والی ایک دائمی زندگی ہے، اور وہ آخرت ہے. اسی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پورے انبیاء آئے، اسی کے لیے قرآن ہے. اور آج ہم آپ کے گھر پر یہی دستک دینے آئے ہیں. آئیے، مر کر مٹی نہیں ہو جاؤ گے، مر کر خاک نہیں ہو جاؤ گے، مر کر دھواں میں تبدیل نہ ہوگے، بلکہ رب تمہارے دھوئیں کو، اس ذرات کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑے رہ کر حساب لے گا. جس کا حساب ایمان کی وجہ سے آسان ہو گیا، نیک اعمال کی وجہ سے آسان ہو گیا، وہ تو خوشی خوشی جنت میں جائیں گے. اور اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر سوچو، بار بار سوچو کیا ہوگا. اللہ میرے مقامی کو، یحییٰ بھیا کو، الیاس بھیا کو، حفیظ بھیا کو، اور تمام میرے بھائیوں کو، بہنوں کو جزائے خیر دے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ